بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل مراحل ارواح کتاب ہماری جاری و ساری ہے، تو اس کا ہم فصل فی المستقبل میں مطلب آخر تک پہنچے ہوئے ہیں۔ تو آج اس کا ہمارا اس فصل کا آخری سبق ہوگا۔ تو یہ میرے پاس جو مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، تو اس کا صفحہ 52 ٹھیک ہے، 52 سے ہم آج پڑھیں گے آخر تک 55 تک۔ یہ تقریباً 3 سے زائد صفحات ہیں، تو انشاءاللہ عز و جل اس کو آج کے سبق میں کلیئر کریں گے۔ تو انشاءاللہ عز و جل حسب طریقہ حسب معمول اسی انداز میں انشاءاللہ عز و جل ایسے انداز میں پڑھیں گے کہ آپ کو سبق کلیئر ہو جائے، ٹھیک ہے۔ جو بھی عبارت ہے، جو بھی اس کے اندر مسئلہ ہوگا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کے لیے واضح ہو جائے گا، عیاں ہو جائے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ وَتُكْسَرُ حُرُوفُ الْمُضَارِعَةِ فِي بَعْضِ اللُّغَاتِ إِذَا كَانَ مَاضِيهِ مَكْسُورَ الْعَيْنِ أَوْ مَكْسُورَ الْهَمْزَةِ حَتَّى تَدُلَّ عَلَى كَسْرَةِ الْمَاضِ نَحْوُ يَعْلَمُ وَتَعْلَمُ وَيَعْلَمُ نَعْلَمُ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آگے والی مثالیں۔ اب یہاں تک جو میں نے ابھی عبارت پڑھی ہے، تو جتنے بھی آپ نے پیچھے اسباق سنے ہیں، پڑھے ہیں، تو اس کے اندر آپ نے مستقبل یعنی مضارع کا جو تعریف ہے، بنانے کا طریقہ ہے، پھر کیا کیا فنی چیزیں فنی باتیں درمیان میں آئیں، وہ ساری چیزیں آپ نے سن لی، سمجھ لی۔ اب یہاں سے جو بات ہے وہ یہ ہے کہ معروف طریقہ جو ہے مضارع کا، مثال کے طور پر یضربو ہے، تو اب اس سے ہٹ کر کوئی اور لغت ہو، کوئی اور طریقہ ہو پڑھنے کا، تو یہاں سے وہ طریقہ بیان کریں گے۔ اب قرآن پاک آپ نے پڑھا ہے، اسی طرح آگے جا کر آپ بڑی تفاسیر جب درس نامی کے اندر پڑھیں گے، خصوصاً بیضاوی شریف، تو اس کے اندر آپ کو بار بار ملے گا کہ قرآن پاک کے اندر یہ جو لفظ ہے، تو وہ دیگر لغات کے اندر دیگر قراتوں کے اندر کیسے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ تو وہ قراتیں جس طرح ہوتی ہیں نا، قرآن پاک کی کئی قراتیں، تو اسی انداز میں یہاں پر کہیں گے کہ یستانصرو یا یعلمو یا یضربو، ایک جو عام انداز میں پڑھتے ہیں، تو اسے ہٹ کر جو لغات ہیں تو لغات شاذہ، تو یہاں پر اسی کو انہوں نے بیان کیا ہے کہ اور کس انداز میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے۔ تو کہتے ہیں وَتُكْسَرُ حُرُوفُ الْمُضَارِعَةِ، حروف مضارع یعنی حروف عطین جو 4 حروف ہوتے ہیں مضارع کی علامتوں کے طور پر شروع میں، تو ان کو کسرہ دیا جاتا ہے۔ تُكْسَرُ کسرہ دیا جاتا ہے فی بعض اللغات، بعض لغات میں، یعنی بعض لغتوں کے اندر، بعض زبانوں کے اندر لوگ یضربو نہیں پڑھتے بلکہ یضربو پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی طرح دیگر جو مضارع کے صیغے ہیں تو ان کو کسرہ دے کر پڑھتے ہیں پہلے جو علامت مضارع کو۔ اب لغات کے اوپر آپ دیکھ رہے ہوں گے یا ان کان او غیرہ، یعنی وہ علامت مضارع جو 4 ہیں، چاہے وہ یا والی علامت ہو یا اس سے ہٹ کر جو دیگر علامتیں ہیں، ان سب کو وہ کسرہ دے کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ انہوں نے اوپر جو بینستور بیان کیا، تو اب یہ کیوں کرنا ہے، کیوں کسرہ دیا جاتا ہے، اس کی آگے علت بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں اذا کان، یعنی اس کی شرط قید لگا رہے ہیں کہ اذا کان ماضیہ مکسور العین او مکسور الحمزۃ، یعنی جب کہ اس صورت میں ہے، کہتے ہیں جب کہ اس کی ماضی جو ہے، یعنی جس مضارع کو آپ یا کو یعنی حروف مضارع کو، حروف جو مضارع کی علامتیں ہیں ان کو آپ کسرہ دینا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ نے تھوڑا سا توجہ رکھنی ہے، غور کرنا ہے کہ اس کی ماضی کیسی ہو۔ اس کی ماضی 2 طرح کی ہونی چاہیے، یا تو مکسور العین ہو، یعنی اس کی جو عین کلمہ ہے، فا عین لام، ٹھیک ہے، ان تینوں میں سے جو عین درمیان والا کلمہ ہوگا وہ کیا ہوگا، مکسور العین، ٹھیک ہے، یعنی کسرہ والا ہوگا۔ اسی طرح اگر یہ صورت نہیں ہے تو پھر یوں ہونا چاہیے کہ وہ مکسور الحمزہ ہو۔ مثال کے طور پر اجتنابہ ہے، تو اب اجتنابہ کے شروع میں آپ دیکھ رہے ہوں گے جو پہلا الف ہے تو یہ مکسور ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہی انہوں نے یہاں پر بیان کیا ہے کہ 2 قیدیں اس کے لیے آپ نے دیکھ لینی ہیں، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہو تو اس کی مضارع کو آپ جو مذکورہ لغت کے مطابق کر سکتے ہیں۔ تو اب یہ کیوں ہوگا، تو یہ جو قید لگائی یہی آگے بیان کریں گے۔ کہتے ہیں حتی تدل علی کثرۃ الماضی، کہتے ہیں یہ لمو یا یضربو یا یستانصر، جس طرح کی مثالیں آ رہی ہیں، یہ اس وجہ سے ہیں تاکہ یہ کسرہ دلالت کرے ماضی کے کسرہ پر۔ ماضی کا کسرہ کون سا ہے، وہ بھی آپ نے 2 صورتیں پڑھ لی، مکسور العین یا مکسور الحمزہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ اسی پر دلالت کرنے کے لیے ہوگا۔
اب اس کی مثالیں بھی آگے لکھی ہوئی ہیں جو کہ آپ نے پہلے سن لی ہیں. تو آگے آئیے وفی بعض اللغات لا تکسر الجاء، کہتے ہیں بعض لغات کے اندر یا کو کسرہ نہیں دیا جاتا. پیچھے بات ہوئی کہ خواہ وہ حروف مضارع میں سے یا ہو یا دیگر 3 علامتیں ہوں ان کو کسرہ دیا جاتا ہے. اب یہاں سے ایک اور لغت بیان کی جا رہی ہے کہ یا کو نہیں کسرہ دیا جاتا، بقیہ کو دیا جاتا ہے. یعنی عتین، یعنی یہ 4 حروف ہیں، حروف عتین، اس میں سے حمزہ، تا، یا، نون، یہ 4 حروف ہیں. صرف یا کو نہیں دیا جاتا، باقی 3 کو دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو پورے گردان کے صیغوں میں استعمال ہوتی ہیں. اب یہ یا میں کیوں نہیں دیا جاتا، اس کے آگے لام سے علت بیان کریں گے. وجہ، ریزن کیا ہے؟ کہتے ہیں لِسِقْلِ الْكَسْرَةِ عَلَى الْيَاءِ الضَّعِيفِ، کہتے ہیں یا ضعیفہ پر کسرہ کے ثقیل ہونے کی وجہ سے. مطلب یہ ہے کہ یا جو ہے یہ خود 2 کسرہ کے قائم مقام ہوتی ہے، جیسا کہ آپ نے پہلے بھی بار بار سن لیا ہے. تو اب 2 کے قائم مقام تو وہ خود ہے جو یا ہے، اور تیسری ہم ڈال دیں گے اوپر، ٹھیک ہے، یضرب والی میں، تو پھر یہ 3 گویا کے کسرے ہو جانے تھے اور یہ ثقل پیدا ہو جانا تھا. ٹھیک ہے، اب ہمیں ثقل لگے نہ لگے اس کی بات نہیں ہوتی. یہاں پر اور یہاں پر دیگر جو آپ جہاں پر یہ سنیں گے نا کہ یہ ثقیل ہے، تو اس طرح ہمارے بھی کلاس فیل ہوتے تھے نا، تو وہ کہتے تھے استاد صاحب یہ ہمیں تو ثقیل نہیں لگ رہا. تو استاد صاحب فرمایا کرتے تھے یہ ہماری بات تھوڑی ہو رہی ہے، یہ تو عربوں کی عادت کے مطابق ہے نا، کہ اہل عرب کو جو ثقل لگتا تھا جناب اس کو وہ اپنی مرضی کے مطابق پھر وہ کر لیتے تھے. آج وہ ہمارے لیے قاعدے قوانین بن گئے. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی دیگر صورتیں بھی ہیں. اسی طرح آپ نے نصاب و صرف میں بھی پڑھا ہوگا کہ خلاف قیاس جو سیغے آتے ہیں یہ ظرف کے، ٹھیک ہے، وہ 12 سیغے غالباً لکھے ہوئے وہاں پر. تو یہ اہل عرب کی عادت کے مطابق ہے. اچھا اب آگے آئیے کہ وَأُجِّنَتْ حُرُوفُ الْمُضَارِعَةِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى كَسْرَةِ الْعَيْنِ وَالْحَمْزَةِ فِي الْمَاضِي. اب یہاں سے کیا فرما رہے ہیں؟ کہتے ہیں حروف مضارع کو معین کیا گیا ہے، کسرہ کی عین کلمہ کے کسرہ اور حمزہ کے کسرہ ماضی میں، یہ 2 جو قیدیں پیچھے بیان ہوئی ہیں، تو اس پر دلالت کرنے کے لیے جو حروف مضارع کو جو مطلب متعین کیا گیا ہے، مقرر کیا گیا ہے، تو یہ کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کا آگے جواب دے رہے ہیں. یعنی مثال کے طور پر جو سیغے بھی پیچھے مثالیں آپ نے سنی ہیں، اعلموا، یستنصروا، ٹھیک ہے، اسی طرح آپ اپنی طرف سے کوئی لگا لیں، یضربوا، ٹھیک ہے، یا دیگر کوئی مثالیں. تو ان کے اندر جہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جو حروف مضارع شروع میں انہی کو کسرہ دیا گیا ہے. تو یہاں سے یہ جو پوری عبارت میں نے ابھی ایک لائن میں پڑھی ہے، تو اس کا یہی سوال ہے کہ ان کو جو مقرر کیا گیا ہے بھائی یہ کیوں کیا گیا ہے؟ تو اس کی علت آگے بیان کریں گے. کہتے ہیں لِأَنَّهَا زَائِدَةٌ فَإِعْطَاءُ الزَّائِدَةِ لِلزَّائِدَةِ أَوْلَى. اچھا یہاں سے اس کی انہوں نے جواب دیا ہے. کہتے ہیں لِأَنَّهَا، اس لیے کہ یہ ہا ضمیر یہ لوٹے گی حروف مضارع کی طرف، جیسا کہ آپ اوپر بھی دیکھ رہے ہوں گے اشارتاً لکھا ہوا ہے. تو کہتے ہیں اس لیے کہ یہ جو حروف مضارع ہیں یہ زائدہ ہیں. مثال کے طور پر دارابا ہے، تو دارابا کے اوپر ہم نے حروف عتین کی زیادتی کرنے کے بعد اس کو مضارع بنایا نا، یعنی اصل اس کے دعا رابا ہی ہے. تو یضرب جو بنا ہے تو وہ حرف یا کے زائد ہونے کی وجہ سے، یعنی زیادتی اس کی گئی ہے تب جا کے وہ مضارع بنا ہے. تو یہی یہاں پر یہ بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو حروف مضارع ہیں یہ زائد ہیں. تو زائد ہیں تو پھر کیا ہوا؟ کہتے ہیں فَإِعْطَاءُ الزَّائِدَةِ، یہ باب افعال سے پڑھیں گے اس کو. تو عطا کرنا یعنی دینا، تو کہتے ہیں زائد حرکت دینا کس کو؟ لِلزَّائِدَةِ، زائد حرف کو، جو زائد حروف ہیں ان کو زائد حرکت دے دینا، یہ اولا، یہ اولا ہے، زیادہ بہتر ہے. اب زائد حرکت کیا ہے؟ مطلب یہ اصل حرکت تو یہی تھی نا کہ یضربوا پڑھا جائے، ٹھیک ہے، یا یعلموا پڑھا جائے، یا یستنصروا پڑھا جائے، ٹھیک ہے. تو اصل حرکت ان کی معروف تھی، جو مشہور و معروف ہے. اب جو زائد حرکت ہے، یہی زائد حرکت بنی ہے نا کہ ایک عام لغت ہے. تو اب وہ عام لغت یا جو عام حرکت ہے یا جو ایک زائدہ حرکت ہے تو وہ کس کو دیں؟ تو اب یہ انہوں نے یہ بیان کر دیا کہ جو زائد حرف ہے اس کو زائد حرکت دے دیجئے تاکہ نئے کو نیا مل جائے. تو یہ اولا انہوں نے کہا ہے. پھر آگے آئیے ایک اور جواب دے رہے ہیں. کہتے ہیں وکیلا، اور کہا گیا ہے، یعنی یہ بھی کہا گیا ہے. کیا کہا گیا؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ، یعنی یہ کیوں دیا ہے؟ کہتے ہیں لِأَنَّهُ، تاکہ یلزموا بکثرۃ الفاء توالی 4 حرکات. کہتے ہیں اس لیے کہ فا کے کسرہ سے، یعنی ہم نے یا کو دیا نا علامت مضارع کو، اور اگر ہم فا کو دیتے، مثال کے طور پر یضربوا ہے، اب ہم اگر یضربوا یا کے بعد جو دعات ساکن ہے، اگر ہم اس پر یہ لگا دیتے یضربوا کی بجائے
یا کو چھوڑ کر یا کو یعنی یدربو جو ہے اس کو یا کی حرکت اسی پر رہنے دیتے، اس کی جو اپنی تھی، تو جو یا کو یدربو والی ہم نے دینی تھی وہ یا کو نہ دیتے بلکہ آگے جو فا کلمہ ساکن ہے یعنی دعاد اس کو دے دیتے، تو پھر کیا ہو جانا تھا، یہ خرابی لازم آنی تھی جو آپ نے سن لی کہ لِأَنَّهُ يَلْزَمُ بِكَسْرَةِ الْفَاءِ، فا کو کسرہ دینے کے ساتھ، ٹھیک ہے، جو لغت شاذہ کی وجہ سے فا کسرہ ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو وہ اگر فا کلمے کو دے دیتے، ٹھیک ہے، تو فا کلمہ کون سا ہے، یہ کوئی بھی آپ مثال اپنی طرف سے صیغہ بیان کر کے تو اس کو جو علامت مضارع کے بعد والا حرف ہوگا تو وہ فا کلمہ بنے گا. تو یہاں پر وہی بیان ہو رہی ہے کہ پھر اس صورت میں 4 حرکتوں کا یہ لگاتار آنا لازم ہو جانا تھا، یعنی ایک کلمے کے اندر 4 حرکات کا لازم آنا. تو یہ چونکہ اہل عرب کے اندر یہ بھی بہت سکل والا ہوتا تھا اور یہ ناپسندیدہ ہوتا تھا، تو اس وجہ سے یہ خرابی گویا کہ قاعدہ بن گیا کہ اس طرح نہیں کر سکتے. تو اسی وجہ سے یہ انہوں نے بیان کر دیا کہ یہ خرابی لازم آنی تھی تو فا کلمہ کو نہیں دیا گیا. تو پھر بھائی آگے والے بھی تو 2 حروف ہیں نا، عین اور لام کلمہ، تو اب اس کو دے دیتے. تو یہ جو ذہن میں سوال آ سکتے تھے یا آتے ہیں تو ان کے جوابات آپ آگے والی لائن میں دیکھ رہے ہیں. کہتے ہیں وَبِكَسْرَةِ الْعَيْنِ يَلْزَمُ الْالْتِبَاسُ بَيْنَ يَفْعِلُ وَيَفْعَلُ. کہتے ہیں اگر عین کلمہ کی بات کریں تو عین کلمہ پر اگر کسرہ لگاتے ہیں تو پھر یفعل اور یفعل ان کے درمیان التباس لازم آنا تھا. یعنی مختصر یہ ہے کہ یہ نہیں پتہ چلنا تھا کہ بھائی یہ باب دارابا سے ہے، کیونکہ اگر دارابا سے ہے یدربو اس کا بننا تھا یدربو، اور آپ کی لغت کی وجہ سے اگر اس کو عین کلمے کو کسرہ دیتے تو پھر پتہ نہیں چلنا تھا کہ بھائی یہ باب دارابا سے ہے یا کس باب سے ہے. تو یہ تھارا گویا کہ مکسچر ملک شیک بن جانا تھا. اس وجہ سے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ابواب کے اندر پھر پہچان نہیں رہنی تھی، کئی ابواب کا آپس میں مکسچر ہو جانا تھا، التباس ہو جانا تھا، اس لیے عین کلمہ کو بھی نہیں دے سکتے. اچھا پھر آگے لام کلمہ رہ گیا، تو اس کا آگے انہوں نے جواب دے دیا وَبِكَسْرِ اللَّامِ يَلْزَمُ إِبْطَالُ الْإِعْرَابِ. کہتے ہیں لام کلمہ کے کسرے کی وجہ سے پھر کیا ہونا تھا، اعراب کا باطل ہونا لازم آنا تھا. مطلب کیا ہے کہ اب یدربو ہے تو اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یدربو کے آخر میں با پر پیش ہے، ٹھیک ہے، دمہ ہے تو یہ حالت رفع میں ہے. لن یدربا اب باپ پر کیا ہے، زبر ہے، ٹھیک ہے، فتح ہے. تو پتہ چلا کہ پیچھے حروف نواسب میں سے کوئی ہے جس کی وجہ سے یہ جو فعل مضارع ہے یہ حالت نصبی میں ہے. اسی طرح لام ہے تو پھر جزمی میں ہو جانا تھا. تو چونکہ لام کلمے پر حرکت ظاہر ہوتی ہے، اعراب ظاہر ہوتا ہے، تو اگر آپ کی بات مانتے ہوئے ہم یہ لغت اس پر جاری کر دیتے لام کلمے پر تو یہ خرابی لازم آ جانی تھی. اچھا جی، یہاں تک بات کلیئر ہوئی. اب آئیے آگے ایک بہت زبردست قاعدہ جو آپ نے نصاب الصرف کے اندر یا کوئی بھی آپ نے صرف کی کتاب پڑھی ہے اس کے اندر آپ نے یاد بارہا کیا ہوگا کہ وَتُحْذَفُ التَّاءُ الثَّانِيَةُ فِي مِثْلِ تَتَقَلَّدُ وَتَتَبَاعَدُ وَتَتَبَخْتَرُ. تو کہتے ہیں ان مثالوں میں، یعنی یہ جو مثالیں ہیں مثال کے طور پر ان ابواب میں کہہ لیں یا اس طرح کی، کہ جہاں پر لِاجْتِمَاعِ الْحَرْفَيْنِ مِنْ جِنْسِ وَاحِدٍ، یعنی جنس واحد، یعنی تا دونوں ایک جنس کی ہیں نا، وہ بھی تا ہے وہ بھی تا ہے، گویا کہ دونوں کی جنس بھی ایک ہی ہے. تو ان دونوں کے جمع ہونے کی وجہ سے، 2 حرفوں کے ایک جنس کے جمع ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں تائے ثانیہ کو ان کی مثال میں، یعنی دیگر جو مثالیں ہیں یہ والی، تو ان میں تائے ثانیہ کو حذف کیا جاتا ہے. یعنی 2 تا ہیں، ایک پہلے ہے ایک دوسری ہے، پھر قاف ہے، تو پہلی تا کو نہیں بلکہ دوسری تا کو گرایا جاتا ہے، حذف کیا جاتا ہے 2 ہم جنس حروف کے اجتماع کے باعث، یعنی 2 ہم جنس حروف جمع ہو گئے ہیں. اب یہ کیوں حذف کیا جاتا ہے، کیا صورت ہے، تو اس کی صورت حاشیہ نمبر 3 میں بعد میں عرض کرتا ہوں، ایک دفعہ پورا یہ مسئلہ بیان کر لیا جائے. تو بہت زبردست وہ بھی باتیں ہیں. تو بہرحال آگے کہتے ہیں ایک تو یہ بیان ہوا نا کہ تائے ثانیہ کو حذف کیا جاتا ہے ان مثل میں، یعنی کی مثل میں، کیوں، ان کے یعنی جنس واحد، یہاں پر بھی جنس واحد ہے، یعنی 2 تا ہیں، اسی طرح اور بھی کوئی حرف ہو سکتے ہیں لیکن ایک جنس کے ہونے چاہیے، تو ایک جنس کے حروف کے اجتماع کے باعث. دوسری صورت کہتے ہیں کہ وہ آدمی امکان ادغام، یعنی ان کا ادغام ممکن نہیں ہے. یعنی یہ جو مثال ہے نا تتقلدو، تو یہاں پر صورت تو پیدا ہو سکتی ہے کیونکہ جو مضاف کے ادغام کے آپ نے قواعد پڑھے ہیں کہ 2 ہم جنس حروف کو ادغام کر دیا جاتا ہے، تو بھائی یہاں پر بھی کیوں آپ کر سکتے ادغام. تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ادغام کرنا ممکن نہیں ہے. یہاں پر بھائی کیوں ممکن نہیں ہے، اس کے لیے آپ نے جو نصاب الصرف اگر پڑھی ہے تو اس کے اندر ادغام کا غالباً پہلا ہی قاعدہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مطلب جو ادغام کی شرائط تھی نا تو ان میں سے گویا شرط کے طور پر تھا کہ جہاں پر آپ نے ادغام کرنا ہے کہ اس کے بعد ضروری ہے کہ
ادغام کے بعد حمزہ وصل کی ضرورت نہ پڑے. تو اب یہاں پر اگر ہم کریں گے ٹھیک ہے فعل مضارع کے شروع میں اگر آ جائیں 2 حروف تو ادغام اگر ہم کرتے ہیں مثال کے طور پر تتکلد کو تو ان دونوں کا آپس میں پہلے کو ساکن کریں گے تو اس طرح آپس میں جب ادغام کریں گے ان پر مشدد حرف آ جائے گا تو پھر ہمیں شروع میں لانا پڑے گا حمزہ وصل. تو حالانکہ یہی تو قید تھی کہ شروع میں حمزہ وصل لانے کی ضرورت نہ پڑے, اگر پڑے گی تو پھر ادغام درست نہیں رہے گا. تو یہاں پر وہ خرابی لازم آنی تھی جس کی وجہ سے کہتے ہیں کہ عدم امکان الادغامی. اچھا پھر آگے ایک صورت بیان کر رہے ہیں کہ بھائی تم نے مقرر کر دیا دوسری تا کو, پہلی تا کو کیوں نہیں حذف کیا؟ کہتے ہیں وہ اجینت الثانیۃ, کہتے ہیں تائے ثانیہ جو تائے ثانیہ ہے دوسری تا ہے اس کو حذف کے لیے معین کیا گیا ہے. للحذف آپ اوپر دیکھ رہے ہوں گے دون الاولی نہ کہ پہلی کو. کیوں؟ کہتے ہیں لأن الاولی علامۃ والعلامۃ لا تحذف, کہتے ہیں اس لیے کہ پہلی جو تا ہے وہ علامت ہے یعنی فعل مضارع کی علامت ہے اور دوسری تا وہ علامت نہیں ہے, وہ تو ایک زائد عمل ہے ٹھیک ہے. کیونکہ مثال کے طور پر قاف لام دال یہ اس کا اصل مادہ تھا تو اب اس کو اس کے اندر تا کا اضافہ کر کے باب تفاعل پر لے گئے آگے والا جس طرح سیکھا ہے تو اس کے اندر تا کا اضافہ کر کے یہ باب تفاعل کی علامت ہے ٹھیک ہے. تو وہ ایک زائد تا ہے تو اس وجہ سے اس کو مطلب حذف کریں گے نہ کہ اس کو, کیونکہ یہ تو علامت ہے. اچھا جی تو اب اس پر بھی ایک نیچے اختلاف ہے, پہلے وہ سنیے پھر اس اوپر والا جو حاشیہ تھا میں وہ بعد میں عرض کرتا ہوں. تو یہاں پر انہوں نے جو حاشیہ نیچے بیان کیا کہتے ہیں اس لیے کہ جو یہ سکل ہونا ہے نا, سکل ہونا, تو یہ سکل جس طرح ہم نے کہا کہ دوسری تا کو حذف کریں گے پہلی کو نہیں کریں گے, پہلی یہ علامت ہے اور دوسری زائد ہے. تو یہاں پر جو اختلاف ہے نا نیچے وہ امام سیبویہ اور کوفیوں کا ہے ٹھیک ہے. حاشیہ اگر آپ دیکھ رہے ہوں تو کہتے ہیں سکل جو ہے وہ دوسری کی وجہ سے آیا ہے. دوسری تا نا جو تا جس کے میں نے کہا کہ وہ باب تفاعل کو بنانے کے لیے وہاں پر اس کو ذکر کی گئی ہے تو اب یہ اس کی وجہ سے آیا ہے. اور اگر بات یہ مانیں کہ پہلی تا کو حذف کریں تو پھر اس کی وجہ سے جہاں پر بھی یہ تا ہوگا تو اس کو تو گرانا پڑے گا اور اس طرح سارے سیگے خالی ہو جائیں گے. تو حالانکہ کہتے ہیں سیکل اس علامت کی وجہ سے نہیں آ رہا, اس کی وجہ سے آ رہا ہے جو آگے والی تا ہے. اور یہ جو قول ہے یہ امام سیبویہ کا ہے اور جو کوفی حضرات ہیں تو ان کا کہنا ان کے الٹ ہے, یعنی جو پہلا قول تھا وہ کہتے ہیں کہ پہلی کو گرایا جائے گا کیونکہ یہ زائد ہے ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ زائد ہے اس کو گرایا جائے گا کیونکہ یہ زائد ہے اور زائد حذف کے زیادہ حقدار ہے. اس کا رد کے اندر ہم نے پھر کہا کہ دوسری تا بھی زائد ہے کیونکہ اصل مادہ کیا تھا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا قاف لام دال مادہ تو یہ ہے, بقیہ علامت مضارع بھی ایک زائد عمل ہے ٹھیک ہے, تا بھی ایک زائد ہے جس کو لگا کر باب تفاعل یا تفاعل بنایا گیا. تو اب آپ کی اگر بات مانیں کہ یہ علامت مضارع زائد ہے تو اس لیے اس وجہ سے اس کو حذف کریں گے, زائد حقدار یہ ہے, تو پھر آپ کی بات تو آپ کی اپنی بات پر بھی فٹ آ رہی ہے کہ آپ نے کہا کہ تا مطلب زائد عمل ہے جو مضارع کی ہے. تو اس صورت میں تو آپ کی بات بھی جو آپ مان رہے ہیں کہ دوسری کو نہیں گرانا چاہیے تھا حالانکہ وہ بھی زائد ہے ٹھیک ہے. تو یہ تھوڑا سا ان کا رولا تھا تو وہ آپ نے سن لیا. اچھا آئیے اوپر والا ایک جو حاشیہ تھا حاشیہ نمبر 3 جس کے اندر بہت زبردست ایک بات لکھی ہوئی ہے, انشاءاللہ وہ معلومات میں اضافہ کرے گی تو اس پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں کہ 2 ہم جنس حروف جہاں پر بھی جمع ہو جائیں تو وہاں پر 3 صورتیں جائز ہوتی ہیں. پہلی صورت یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کسی ایک کو حذف کر دیا جائے. مثال کے طور جس طرح تتکلدوا میں 2 تا ہیں تو ایک صورت یہ بن سکتی ہے کہ ان کو حذف کر دیا جائے بالفرض, مطلب یہاں پر اگر مانا جائے اگر ان تینوں میں سے 2 جو نہیں یہاں پر پائی جا رہی وہ آگے ان کے جوابات آ رہے ہیں. تو اب ان کی مثالیں کہ ایک کو حذف کر دیا جائے کہتے ہیں مستو زلتو, یہ 2 مثالیں انہوں نے دی ہیں. یہ سین اور آگے جو درمیان میں لام ہے یہ تکرار والے تھے یعنی مسستو اور زللتو تھا. تو چونکہ 3 صورتیں یہاں پر جائز تھیں کہ ان کو حذف کر دیا جائے ان میں سے ایک کو, تو یہاں پر اس پر عمل کیا گیا کہ ایک کو حذف کر دیا گیا. دوسری صورت کیا ہے کہ 2 ہمجنس حروف جہاں پر جمع ہو جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو ایک کو حرف علت سے بدل دیا جائے, یعنی حرف علت 3 ہیں ٹھیک ہے, واو الف واو اور یا. اب ان میں سے دونوں حروف میں سے کسی ایک کو حرف علت سے بدل دیں, دوسری صورت یہ ہے. اس کی کیا مثال ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ تقدی البازی. اب یہ جو پورا ایک لفظ ہے اس کی اصل کیا تھی تو وہ آگے لکھی ہوئی ہے تقدد البازی. اب یہاں پر 2 دعات تھے, ایک دعات مشدد ہے اور وہ مشدد پیچھے بھی موجود ہے, یعنی جو تعلیل والا سیگا نا پیچھے والا تو اس کے اندر بھی مشدد ہے
اب جو آگے والا دعا زبر دا تھا تو اس کو یا سے بدل دیا. کیوں؟ یہی صورت جو دوسری صورت ہم پڑھ رہے ہیں کہ دو ہمزن حروف جمع ہو جائیں تو ان میں سے ایک کو حرف علت سے بدل سکتے ہیں, یہ بھی جائز ہے. تو یہاں پر اسی پر عمل کیا گیا کہ تقدو دا کو تقدو یا, ٹھیک ہے, یعنی تقدو کو کے بعد جو دعا ہے اس کو یا سے بدل دیا گیا. اب یا دعا دو جو دوسری صورت میں ہے نا, تو اس میں پہلا جو دعا ہے وہ دمہ ہے, اور یہاں پر جو صورت ہے دعا زردی ہے اور آگے یا ہے. یہ کیوں بنا یہ آپ کو اگر نہیں پتا تو توجہ دلا رہا ہوں آپ کی, کہ دعا جو یا سے بدلی تو یا اپنے ماں بعد جو ہوتی ہے, اپنے ماں قبل, جس طرح اپنے ماں بعد ماں قبل کیا چاہتی ہے, کسرہ, تو کسرہ ہوگا. تو اسی وجہ سے انہوں نے اس کی مناسبت سے لکھ دیا کہ یہ دعاد زردی یا کی مناسبت سے ہے, ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی پریشانی والا معاملہ نہیں ہے کہ اس کے اندر کیسے خرابی لازم آ گئی. تو بدلہ اصل میں صرف دعاد کو یا سے ہی ہے, باقی حرکت جو ہے وہ اس یا کی مناسبت سے چینج کی گئی ہے. اچھا, تیسری صورت کیا ہے, دو ہمزن صروف ہو جائیں تو وہ صورت ادغام کے اندر جو معروف و مشہور ہے کہ دو حرف جمع ہو گئے ادغام کر دیں, یہ زیادہ معروف ہے. تو اب وہ کون سی صورت ہے, اس کی مثالیں آگے دے رہے ہیں, کہتے ہیں مادہ دا اور فارا را سے مدہ فرا, ٹھیک ہے. اس طرح کی 12 مثالیں آپ نے پڑھی ہوں گی. تو اب ان میں سے کون سی صورت ہم نے اختیار کی, تو وہ آپ دیکھ لیں حذف والی, ٹھیک ہے. تو حذف والی صورت ہم نے اختیار کی ہے تتقلد میں, کہ ایک تا کو حذف کر دیا. اس کے اندر بھی اختلاف کہ کون سی حذف کی, پہلی کہ دوسری, وہ آپ نے پہلے سن لیا. اب یہاں پر جو دوسری دو صورتیں ہیں, پہلی تو یہاں پر پائی جا رہی ہے نا کہ حذف ہم نے کر دیا. دوسری صورت دو صورتیں تھیں. دوسری صورت یہ ہے کہ یعنی الثانی حرف علت سے بدلنا, وہ یہاں پر کیوں نہیں پایا جا رہا, اس کا بھی انہوں نے حاشیے میں جواب دیا ہے. کیونکہ کہتے ہیں اگر اس کو بدل دیں گے, اگر بالفرض اگر مانیں کہ پہلی تا کو اگر ہم حرف علت سے بدلتے ہیں تو پھر تو علامت ہی چینج ہو جائے گی نا, کہ جو مضارع کی علامت تھی وہ بدل جائے گی. دوسری صورت اگر بعد والی تا, جو کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ فا عین لام قاف لام دال مادہ, اور تا کو جو تقبلا, ٹھیک ہے, اسی طرح دیگر مثالیں یعنی ماضی کے طور پر جو استعمال ہوئی, اب اس کو اگر چینج کر دیں گے تو ماضی خراب ہو جائے گی. تو یعنی یہ تغیر لازم آئے گا, تو یہ بھی درست نہیں ہے. اور تیسری صورت بھی درست نہیں ہے کہ اس کو مطلب کر دیں, فارغ کر دیں بالکل, کہ ان کے اندر ادغام کر دیں. تو ادغام کرنے والی صورت میں نے پہلے بھی عرض کی تھی کہ یہاں پر پھر لازم آئے گا کہ ہم لگائیں, اس کو حمزہ وصل لانا پڑے گا, تو یہ خرابی لازم آئے گی. تو اس لیے ان کو چھوڑ کر پہلی صورت کو اختیار کیا گیا. اچھا, آخری لائن پر پھر آئیے, کہتے ہیں اس کی نتی دعاد فی یضرب, کہتے ہیں یضرب یعنی فا کلمے کو جو ساکن کیا گیا ہے, اس کی نت یعنی سکون ساکن دیا گیا, ساکن کیا گیا. تو یہ کیوں کیا گیا, اس کا جواب بھی آپ نے تقریباً سن لیا پہلے, کہ پے در پہ 4 حرکات سے فرار حاصل کرتے ہوئے. کیونکہ اگر اس کو بھی ہم متحرک کر دیتے, یعنی یا کے بعد جو دعاد ہے, تو پھر 4 حرکات ایک لفظ کے اندر اکٹھی آ جانی تھیں, جو کہ اہل عرب کے ہاں ناپسندیدہ ہے اور وہ ثقل ان کے لیے ہوتا ہے. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ وہ اس جنت دعاد کو ساکن کرنے کے لیے مقرر کیا گیا. کیوں؟ وہی وجہ کہ اس سے لازم آنا تھا توالی حرکات. اب پھر دعاد ہی کو کیوں مقرر کیا گیا, دعاد ہی کو کیوں مقرر کیا گیا, کسی اور کو کر دیتے تاکہ آپ کی جو پریشانی تھی وہ پریشانی بھی حل ہو جائے اور وہ مسئلہ اس کا حل بھی نکل آئے. تو آپ نے دعاد ہی کو کیوں یہ اختیار کیا, تو یہ بھی بہت فنی چیز ہے, زبردست چیز. ان کا جواب آگے دے رہے ہیں, کہتے ہیں وَأُجِّنَتِ الدُّعَادُ لِلْإِسْكَانِ, کہتے ہیں دعاد کو ساکن کرنے کے لیے, یعنی ساکن کرنے کے لیے دعاد کو معین کیا گیا, اس لیے کہ جو 4 لگاتار حرکات کی خرابی لازم آنی تھی وہ کس وجہ سے, کہتے ہیں وہ یلزم من الیا, وہ یا کی وجہ سے لازم آ رہی تھی, وہ یا کی وجہ سے لازم آتی تھی, ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے, کیونکہ مثال کے طور پر یضرب ہے تو اس کے اندر اصل میں حروف کیا تھے, ضربہ, ٹھیک ہے, ضربہ ماضی تھی. تو جب یضرب لگایا تو اس کی وجہ سے وہ بن رہی تھی نا 4 صورتیں, یعنی 4 حرکات لگاتار. تو اب اس کی وجہ سے تھی, تو پھر وہ قریب جس کی سائڈ پہ وہ لگا تو اس کے قریب والے کا حق بنتا ہے کہ اس کو ساکن کیا جائے, ٹھیک ہے. تو یہاں پر وہی انہوں نے جواب دیا, کہتے ہیں فَإِسْكَانُ الدُّعَادِ الَّتِي تَكُونُ قَرِيبًا مِنْهُ أَوْلَى, ٹھیک ہے. وہی جواب انہوں نے دیا کہ دعاد کو ساکن کرنا کہ جو اس کے قریب ہے تو یہ زیادہ حقدار اس کی, ٹھیک ہے, اولا ہے, زیادہ اس کی قریبی ہے, حقدار ہے, تو اسی وجہ سے اس کو دیا. اب اس پر ایک مثال بھی بیان کر رہے ہیں کہ جو قریب والے کا حق کیوں زیادہ ہے. کہتے ہیں جیسے ومن سما, اسی وجہ سے کہتے ہیں اجینت الباء, کہتے ہیں با کو معین کیا گیا ہے ساکن کرنے کے لیے فی ضربنا,
دربنا میں، یعنی دارابا دارابا دارابو، اسی طرح ساری گردان آگے چلتے جائیں. تو جب دربنا نون ضمیر لگائیں گے ساتھ میں جمع مؤنث غائب کا جو صیغہ ہے، تو اب دارابا اصل میں صیغہ تھا نا، تو دارابا کے بعد نون جب لگایا تو نون متحرک، تو اب اس یہاں پر بھی دارابانا تھا، تو اب دارابانا، تو کتنا عجیب سا لفظ ہے. تو یہ 4 حرکات جب لگاتار آئی تو یہ خرابی لازم ہے اور سیکل بھی پیدا ہو گیا. تو اب پھر ساکن کرنا تھا، تو کس کو بھائی کریں؟ تو اب دعا کو نہیں کریں گے، اب کریں گے جس کی وجہ سے آیا ہے اس کے قریبی کو. تو اب نون آنے کی وجہ سے 4 لگاتار حرکات پیدا ہوئی، تو جس وجہ سے ہم نے کہا کہ اب نون کے جو قریبی ہے اس کو ہی ہم نے پریشان کرنا ہے، اس کو ہی ہم نے ساکن کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم نے ضربنا کہہ کے اس کو ساکن کر دیا. ٹھیک ہے، لِأَنَّهُ قریب من النون الذي يلزم منه توالی 4 حرکات. ٹھیک ہے، وہی میں نے عرض کر دیا. اچھا آگے آ جائیں، کہتے ہیں مضارع کے جو صیغے ہیں تو ان کے اندر جو واحد مؤنث، ٹھیک ہے، یعنی تضربو، اور اسی طرح مذکر کے خطاب کے صیغے ہیں، تو یہ تو مشابہت ہے. تو یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں وَسُوِّيَ بَيْنَ الْمُخَاطَبِ وَالْغَائِبَةِ فِي مِثْلِ، یعنی تضربو انت اور تضربو ہیا، یعنی یہ جو 2 صیغے ہیں، اگرچہ یہ ضمیروں کی وجہ سے تھوڑا سا پہچان ہو جاتی ہے کہ یہ صیغہ کون سا ہے، لیکن اگر ضمیروں کو چھوڑیں، ضمیروں کو ہٹا دیں، تو دونوں صیغے تو مطلب ایک جیسے ہیں شکل و صورت میں سارا کچھ. تو یہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں اس کو برابر رکھا گیا ہے مضارع کے اندر مخاطب اور غائبہ کے جو صیغے ہیں. کیوں؟ کہتے ہیں لاستوائہما، ان دونوں کے برابر ہونے کی وجہ سے. فی الماضی، ماضی میں، یعنی ماضی کے اندر بھی یہ اسی طرح سیم تھے، جیسے آپ کے مسالے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے. کہتے ہیں ناصرات اور ناصرتا، یعنی دیکھنے میں ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے، صرف آخر میں مطلب فتح ہے اور اس کے اندر جزم ہے. تو کہتے ہیں ناصرات اور نصرتا، یعنی شکل و صورت اگر دیکھیں تو سیم ہی ہیں. تو کہتے ہیں یہ ماضی میں چونکہ برابر تھے یہ جو لفظ کے لحاظ سے، تو جو مضارع کے اندر بھی پھر ان کو سیم رکھا گیا. لیکن پھر حرکت کا پھر مسئلہ رہ گیا، اس پر جو اعتراضات ہوئے، سوالات ہوئے، تو وہ آگے اس کے جوابات دے رہے ہیں. تو وہ جوابات کیا ہیں؟ کہتے ہیں وَلَكِنْ لَا تُسْكَنُ فِي غَائِبَةِ الْمُسْتَقْبِلِ، لیکن کہتے ہیں چونکہ ماضی کے اندر جو مؤنث کا صیغہ تھا وہ ناصرات تھا، تو کہتے ہیں لیکن یہاں پر جو ہم نے تھوڑا سا فرق کیا نا، حالانکہ جس طرح ہم کہہ رہے ہیں کہ برابری ماضی میں برابری تھی تو مضارع بھی ہم نے اس کو برابر رکھتے ہوئے کہا، تو پھر اعتراض ہو سکتا تھا، سوال ہو سکتا تھا کہ پھر آپ شروع والا جو تا ہے تضربو میں، تو آپ تا کو بھی ساکن رکھتے. تو کہتے ہیں لاکن تسکن فی الغائبۃ المستقبل ضرورت الابداء، کہتے ہیں ضرورت ابداء، یعنی کسی کلمے کو جب شروع کیا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے، تو ابداء بھی ساکن محال ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اگر ساکن لگا دیتے تو پھر ہمیں وصل لگانا پڑنا تھا، جس طرح پہلے بار اس طرح بات ہو چکی ہے. تو اب کہتے ہیں اس خرابی کی وجہ سے ہم نے اس کو یہ کسرہ ساکن نہیں کیا. اچھا پھر اعتراض ہوا کہ آپ دمہ دے دیتے. ٹھیک ہے، فتح تو دیا، کسرہ نہیں دیا، چلو آپ کی بات ہم مان لیتے ہیں کس وجہ سے نہیں دیا، پھر آپ دمہ دے دیتے. تو اس کا آگے جواب دے رہے ہیں کہ وَلَا تُدَمُّ حَتَّى لَا يَلْتَبِسَ بِالْمَجْهُولِ فِي مِثْلِ تُمْدَحُ وَلَا تُكْسَرُ. تو کہتے ہیں کہ دمہ کی صورت میں یہ مجہول کے ساتھ التباس لازم آنا تھا، یعنی مجہول کے جو صیغے ہیں جس طرح تمدہ انہوں نے بیان کیا، اسی طرح اور، تو اس طرح پتہ نہیں چلنا تھا کہ بھائی آپ کا یہ صیغہ ہے یہ واحد مؤنث کا ہے یا یہ مجہول کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ خرابی لازم آنی تھی. ولا تکسرو، اور کسرہ بھی نہیں دیا جاتا. کیوں نہیں دیا جاتا؟ کہتے ہیں حتی لا یلتبس باللغۃ تعلم، یعنی لغت شاذہ جو آج کے سبق میں ہم نے شروع میں پڑھا ہے، تو اس لغت سے تعلم، یہ استنصر وغیرہ جو صیغے ہیں، تو یہ لغت جو ہم نے پڑھی ہے اس سے التباس لازم آنا تھا. پتہ نہیں چلنا تھا کہ بھائی یہ واحد مؤنث کا صیغہ ہے یا اس لغت کے مطابق یہ سارے صیغے اسی طرح جو ہوتے ہیں تو اس میں مذکر کا صیغہ ہے جو بھی اس طرح، وہ ساری خرابی لازم آنی تھی. تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے فتح کو ہی مقرر کیا. تو اچھا پھر آگے اس پر بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں فَإِنْ قِيلَ، اگر کہا جائے کہ يَلْزَمُ الْالْتِبَاسُ أَيْضًا بِالْفَتْحَةِ بَيْنَ الْمُخَاطَبِ وَالْغَائِبَةِ، تو پھر اعتراض ہوا کہ اتنے سارے آپ نے جواب تو دے دیے ہر بات پر، تو بھائی پھر آپ نے جو اختیار کیا ہے اس پر بھی تو خرابی لازم آ رہی نا. کون سی خرابی؟ کہتے ہیں تضربو، یعنی ضمیروں کو ہٹا کر اگر صرف صیغے کو دیکھا جائے تضربو، تو دونوں دکھنے میں تو ایک جیسے ہیں، تو التباس تو اس صورت میں بھی لازم آ رہا ہے. پھر انہوں نے جواب دیا، کہتے ہیں قلنا، ہم نے کہا فی الفتح موافقۃ بینہا و بین اخواتہا مع خفۃ الفتح، کہتے ہیں فتح کی صورت میں، فتح کو اختیار کرنے میں کہتے ہیں یہ بینہا کے اوپر دیکھیں گے الغائبہ لکھا، یعنی غائبہ اور اس کے جو اخوات ہیں ان کے درمیان یہ موافقت ہے فتح کی صورت میں. اور ساتھ میں دوسری وجہ یہ ہے، کہتے ہیں یہ جو فتح ہے یہ خفیف ہے، یعنی دمہ بھی ثقیل ہوتا ہے، کسرہ بھی ثقیل بن جاتا ہے، جس طرح کہ ابھی پیچھے آپ نے مثالیں سنی. ٹھیک ہے، پیچھے ہم نے پڑھ لیا بھی.
تو اب فتح ہے تو ان سے یہ تھوڑا سا قدرے آسان ہے پڑھنے کے لحاظ سے، اور دیگر اس کے اندر خفت پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو حاشیہ نمبر 1 میں بھی اس کی 4 چیزیں لکھی ہوئی ہیں. تو اس لیے کہتے ہیں ہم نے کم جو پریشانی ہوتی ہے نا، کم جو مسئلہ کھڑا کرتا ہے تو اس کو پھر اختیار کر لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اسی اصول کے تحت انہوں نے کہتے ہیں کہ پھر حال بھی تو کوئی نکالنا تھا، تو اس لیے جس سے کم پریشانی کا معاملہ بنتا ہے یا اس طرح کا، تو اس کو اختیار کیا گیا، دوسروں کو چھوڑ دیا گیا ہے. اچھا جی، پھر آگے بہت زبردست اور مشہور ایک سوال، اور بار بار ہمیں درپیش آنے والا، اور اس طرح کے سوالات عموماً پوچھ بھی لیے جاتے ہیں اس طرح جو اساتذہ وغیرہ ہوتے ہیں ٹیسٹ کے طور پر. تو کہتے ہیں فَإِن قِيلَ، اگر یہ کہا جائے لِمَا، کیوں اُدْخِلَ فِي آخِرِ الْمُسْتَقْبِلِ النُّونُ، کہتے ہیں آخر میں نون کو کیوں داخل کیا گیا، یعنی مستقبل کے آخر میں. اب یہ کون سا نون ہے، یہ مثال کو آپ گردان پڑھیں گے نا، یدرب یدربان یدربونا، تو یہ پوری آخر تک آپ گردان پڑھیں گے تو اس میں 4 تثنیہ کے صیغے آ جائیں گے اور 2 جمع مذکر کے، ٹھیک ہے، یدربونا تدربونا، اور 1 واحد مؤنث کا صیغہ، ٹھیک ہے. تو اب ان کے اندر جو نون ہے نا، اس نون کی یہاں پر بات ہو رہی ہے کہ مضارع کے اندر آپ نے پھر آخر میں اس کو کیوں ایڈ کر دیا. صحیح اچھی بھلی گردان چل رہی تھی تو آپ نے درمیان میں نون بھی لے آئے، حالانکہ ماضی میں بھی نہیں ہمیں دیکھنے کو ملا. تو کہتے ہیں ہم نے جواب دیا کہ یہ علامت رفع ہے، یعنی آپ گردان پڑھیں یدرب یدربانی یدربونا، تو یدرب حالت رفع میں ہے. تو اب یدربانی کو اگر نون کو ہٹا دیں، یدرب یدربا یدربوئی لگا دیں، تو پھر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ آگے والے جو صیغے ہیں یہ حالت رفع میں ہیں، نصبی میں ہیں، جری میں ہیں، جزمی میں ہیں، کیسے ہیں؟ تو ہمیں یہ پتہ نہیں چلنا تھا. تو اس لیے کہتے ہیں یہ علامت رفع کے طور پر ہے. کیوں؟ اب اس کے آگے وہ جواب دے رہے ہیں، کہتے ہیں لِأَنَّ آخِرَ الْفِعْلِ صَارَ بِاِتِّصَالِ ضَمِيرِ الْفَاعِلِ بِمَنزِلَةِ وَسْطِ الْكَلِمَةِ، کہتے ہیں فعل کے آخر میں ضمیر فاعل کے متصل ہونے کی وجہ سے وہ جو فعل ہے وہ وسط کلمہ کی صورت میں بن گیا. اب مثال کیا ہے اس کی، تھوڑا سا غور کریں اس کو. مثال کے طور پر ضرب ہے، تو یدربو، تو یدربو ہے تو یدری با بن گیا، ٹھیک ہے. یدربو کے ساتھ کیا لگا دیا؟ الف. اسی طرح یدربو ساتھ میں واو لگ گئی. تو اب اصل صیغہ تھا یدربو، ساتھ میں مطلب علامت جو الف اور واو لگ گئی. تو اب یہ جو ضمیریں لگی ہیں تو کیا ہو گیا کہ وہ فعل جو تھا وہ درمیان میں آ گیا. تو اب پتہ نہیں چل رہا تھا نا کہ یہ کون سی ہے، کیونکہ اب دیکھیں یدربون، ٹھیک ہے. اب نون کو ہٹائیں تو یدربا یا یدربو رہ گیا. اب پیچھے لگا دیں لم، لم یدربا لم یدربو یا لن یدربا لن یدربو، ٹھیک ہے. اور ان کو ہٹا کر پھر بھی اگر نون اعرابی کو بغیر بھی پڑھیں تو اب کیسے پتہ چلے گا کہ یہ تینوں میں سے کون سی حالت ہے؟ تو اسی وجہ سے انہوں نے کہا ہے کہ یہ چونکہ صیغے کے ساتھ جب ضمیر ایڈ ہوگی، ضمیر فاعل، تو وہ گویا کہ ایک وسط کلمے کے طور پر ہو جائے گی. تو اس طرح یہ خرابی لازم آ رہی تھی کہ پتہ نہیں چل رہا تھا. تو اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہاں پر یہ علامت رفع کے طور پر، یعنی یہ جہاں پر نون ہوگا تو لازماً پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر حالت نصبی بھی نہیں ہے اور حالت جزمی بھی نہیں ہے، یعنی پیچھے ان لن کئی وغیرہ بھی نہیں ہے، لم لما وغیرہ بھی نہیں ہے. تو اس طرح پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر نون ہے، یعنی یہ 7 صیغے جو میں نے عرض کیے نا، تو ان میں پتہ چل جائے گا کہ یہ حالت رفع میں ہے. پھر انہوں نے اعتراض کر دیا کہ آپ نے کہا کہ یہ مطلب حالت رفع ہے، تو ہم آپ کو ایک ایسی لگاتے ہیں صیغہ کہ اس کے اندر تو پھر بھی وہ موجود ہے. تو کہتے ہیں کہ الا نون یدربنا، مگر کہتے ہیں یدربنا کا جو نون ہے وہ علامت التانیثی، یہ تو علامت تانیث ہے، ٹھیک ہے. یعنی اوپر والے صیغے تو حذف ہو جاتے ہیں نا، مطلب لام وغیرہ اور دیگر چیزیں لگانے سے، تو پھر یہ حذف کیوں نہیں ہوتا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ نے مثال بیان کی نا یدربنا یدربنا، تو یہ اور بات ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر جو نون ہے یہ علامت تانیث ہے، ٹھیک ہے. نون یدربنا یہاں پر یہ علامت تانیث ہے. کما فی فعلنا، جیسے کہ فعلنا میں. تو کہتے ہیں ومن سما، اسی وجہ سے، لا یقال بالتائی، کہتے ہیں اسی وجہ سے، یعنی جو ہم نے پیچھے کہا نا کہ یدربنا میں نون جو تانیث کی ہے، تو یہ تانیث کی کیوں ہے اس پر ہم دلیل آگے پیش کر رہے ہیں. کہتے ہیں اسی وجہ سے لا یقالو، یہ نہیں کہا جائے گا بالتائی، یعنی یدربنا کو تدربنا، آپ نے کبھی پڑھا ہوگا کہ یہاں پر جناب یہ بن جائے جناب تدربنا. کیوں؟ کیونکہ اگر تدربنا پڑھیں گے تو ایک تا کی تانیث کی علامت تا ہو جائے گی اور دوسری بن جائے گی نون، تو یہ 2 تانیث کی علامتیں اکٹھی ہو جائیں گی، تو لہٰذا یہ درست نہیں ہو جائے گا. حتی لا یجتمع علامت تانیثی، کہتے ہیں کہ تاکہ تانیث کی 2 علامتیں جمع نہ ہو جائیں. اب 2 علامتیں کون سی؟ وہی میں نے جو عرض کیا ہے کہ نون اور تا بھی اگر لگاتے تو یہ نون اور تا،
تو اب یہاں علامتانی، ٹھیک ہے، یہ تثنیہ تھا، یہ علامت کی، تو آگے اضافت ہو رہی ہے اس کی، تو تانیسی وہ مضاف ہے اور یہ اس کی اضافت کی وجہ سے نون تثنیہ گر گیا۔ وَالْيَاءُ فِي تَدْرِبِينَ، پھر آگے بات ہوئی کہ اس کے اندر بھی تو ہے نا، تو کہتے ہیں یعنی نون بھی ہے اور یا بھی ہے اور تا بھی ہے۔ بہرحال اس طرح کا جو اعتراض ہوا، کہتے ہیں وَالْيَاءُ فِي تَدْرِبِينَ ضمیر الفاعل کما مر، یعنی یہ آگے پیچھے پہلے باتیں ہو چکی ہیں جیسے کہ آپ نے سنی ہیں کہ یہاں پر جو یا ہے یہ علامت ضمیر فاعل ہے اور جو تا ہے یہ علامت خطاب ہے، تو اس طرح اس کے اندر وہ آپ کا اعتراض نہیں بن سکتا۔ اچھا آگے ایک معنی کے لحاظ سے ایک بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں وَإِذَا دَخَلَ لَمْ، جب لم داخل کر دیا جائے، یعنی لم یا ضریب وغیرہ اس طرح کے جو مثالیں ہیں، جب اس پر لم داخل کر دیں گے تو اس کا معنی منتقل ہو جائے گا، بدل جائے گا، ایک راہ اختیار کر لے گا، کس طرف؟ الی الماضی، ماضی، یعنی مضارع کے صیغے پر لم لگائیں گے تو وہ معنی کس طرف لے جائے گا؟ ماضی کی طرف۔ اب یہ کیوں لے جائے گا، اس کی وہ دلیل بیان کر رہے ہیں لِأَنَّهَا سے، کہتے ہیں لِأَنَّهَا، اس لیے کہ جو لم ہے یہ مشابہ ہے بکلمۃ الشرط، شرط کے، یعنی کلمہ شرط کے ساتھ اس کی مشابہت ہے۔ تو اب کون سی مشابہت ہے اس کا تھوڑا سا انہوں نے نیچے بھی بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں ان ہے، حرف شرط ان جو ہے، خواہ ماضی پر داخل ہو مضارع پر داخل ہو تو اس کا معنی کس طرف چلا جائے گا؟ مستقبل کی طرف۔ تو اسی طرح یہاں پر انہوں نے بیان کیا ہے کہ اس کو اب اگر لام کو داخل کر دیں گے تو اس طرف یہ معنی اس کا کیا ہو جائے گا؟ چینج۔ تو یہ مشابہت اس کی ہے، تو اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس پر داخل کرنے کی وجہ سے اس کا جو معنی ہے وہ ماضی کی طرف لوٹ جائے گا، ٹھیک ہے۔ مشابہت اس کی کس کی وجہ سے ہے؟ کلمہ شرط کے ساتھ، تو اس کی مشابہت اس کی میں نے عرض کر دی کہ خواہ ماضی پر داخل ہو مضارع پر داخل ہو تو اس کا معنی مستقبل کی طرف لے جاتا ہے، تو یہاں پر اس کا الٹ ہو جاتا ہے کہ مستقبل سے ماضی کی طرف آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور آج ہماری فصل فی المستقبل بھی کلیئر ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم نے جو کچھ سنا سیکھا اس کو صحیح طور پر سمجھ کر اس کو آگے بھی پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔